السلام علیکم۔ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں نصارہ کا رد فرمایا ہے، جو بدبخت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیہودہ باتوں سے پاک ہے۔ نصارہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے جھوٹے خیالات کو بیان کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ ہم تثلیث فی الاقانیم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات میں اس نظریے کا رد فرمایا ہے اور بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اور وہ بھی رحم مادر میں تخلیق کیا گیا، جس طرح دوسرے تخلیق کیے گئے ہیں، ماں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، جو ماں باپ کے بغیر پیدا کیے گئے، اور اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے تخلیق کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے کلمہ کن سے ہوئی، اور سورہ آل عمران کی ان آیات میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حاملہ ہونے کا بیان ہے۔ سورہ مریم میں بھی اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا شجرہ نسب دونوں مختلف ہیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد عمران حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کا نام حنا بنت فاقود بن قبیل تھا، جو اپنے زمانہ کی عابدہ، زاہدہ اور شب بیدار خاتون۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس دور میں بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور ان کی بیوی اشیاء جمہور علماء کے قول کے مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بہن۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والدین بے اولاد۔ ایک دن آپ سلام اللہ علیہ کی والدہ نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو خوراک کھلا رہا تھا۔ آپ نے منظر دیکھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے گھر بھی کوئی بچہ ہوتا۔ پھر انہوں نے منت مانگی کہ اگر ان کے ہاں بچہ ہوگا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کی منت کو قبول کیا، اسی طرح ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ زور زور سے چلاتا ہے، اور شیطان حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کو نہیں چھو سکا۔ بیشتر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس لے گئیں اور انہیں بیت المقدس کی خدمت گاروں کے سپرد کر دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ چونکہ ان کے امام کی بیٹی تھیں، اس لیے ان کی پرورش کے معاملے میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر خدمت گار یہ چاہتا تھا کہ بچی کی پرورش کی سعادت اسے نصیب ہو۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اور اس بچی کی کفالت کے زیادہ حقدار تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی ایک قول کے مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بہن اور ایک قول کے مطابق خالہ تھیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انہیں ماں کی محبت سے محروم نہ رکھنا چاہتا تھا، اور خالہ بھی ماں کے مقابل ہوتی ہے، چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے نگران مقرر ہوئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کے ترجمے کی مفسرین کرام تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس سے ملحقہ ایک بہترین حجرہ کو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے وقف کر دیا، جس میں ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس حجرے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور مقررہ دنوں میں بیت المقدس کی خدمت کا فرض سر انجام دیتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی شب و روز کی عبادت گزاری سے بنی اسرائیل بے تحاشا متاثر تھے، اور آپ سلام اللہ علیہ کے اوصاف کریمہ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ سلام اللہ علیہ کے پاس جاتے تو وہ بے موسمی پھلوں کو آپ سلام اللہ علیہ کے پاس موجود پاتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ اے مریم سلام اللہ علیہ، تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور وہ انہیں میرے پاس بطور رزق بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ ایک دن ایک فرشتے نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے کہ تم بغیر شوہر کے بچہ پیدا کرو، اور وہ بچہ نبی ہوگا۔ وہ گود میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا، یعنی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دے گا، اور جب وہ بوڑھا ہوگا تب بھی وہ لوگوں کو وحدانیت ہی کی تعلیم دے گا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حکم دیا گیا کہ وہ قیام کریں اور رکوع و سجود کے ذریعے اپنی عاجزی کا اظہار کریں تاکہ وہ اس منصب کی اہل ہو سکیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس قدر قیام کرتیں کہ آپ سلام اللہ علیہ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے۔ یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے سے قبل اور بعد کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں 4 عورتوں کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے: حضرت مریم سلام اللہ علیہ بنت عمران، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ زوجہ فرعون، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد،
اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور وہ عنقریب ایک نیک سیرت بچہ عطا فرمائے گا جو نبی ہوگا اور پاک ہوگا، اس بچے کے ہاتھوں بے شمار معجزات رونما ہوں گے، اور یہ بشارت جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے سنی تو حیران ہوئیں کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے چونکہ شادی نہ کی تھی اور نہ ہی آپ سلام اللہ علیہ کی شادی ممکن تھی، کیونکہ اس وقت کے رواج کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف تھیں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ قادر ہے، وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جب یہ تمام باتیں سنیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ یہ نہایت مشکل کام ہے اور لوگ انہیں باتیں سنائیں گے اور وہ اس حقیقت سے بے خبر ہوں گے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ ایک دن آپ سلام اللہ علیہ کسی کام کی غرض سے مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب اپنے گھر والوں سے الگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک تندرست آدمی کی صورت میں نمودار ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جب ایک اجنبی کو دیکھا تو پریشان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور اگر تجھے کچھ خوف ہو۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور مجھے تمہارے رب نے بھیجا ہے کہ میں تجھے دوں نیک بیٹا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہنے لگیں میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی نہ تو میرا کوئی خاوند ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں کہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے۔ فرشتے نے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بات سنی تو کہا کہ تمہارے رب کے لیے یہ آسان ہے اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ جو بچہ تمہارے بطن سے پیدا ہوگا وہ بغیر باپ کے ہوگا اور تیرا بھی کوئی خاوند نہ ہوگا اور تو نیک ہے نہ کہ بدکار۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کام آسان ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جس کام کا ارادہ کر لے تو وہ صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں پر اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے، اور اس بچے کی تخلیق اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اور باقی تمام مخلوق ماں باپ کے ملاپ سے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی قانون یا ضابطے کا محتاج نہیں، وہ خالق ہر شے کو تخلیق کرنے کا ہنر جانتا ہے اور وہ جب چاہے اپنے قانون میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر پھونک ماری۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ لوگ اب انہیں باتیں سنائیں گے اور ان کی عصمت و پاکیزگی پر شک کریں گے، اس لیے آپ سلام اللہ علیہ لوگوں سے الگ تھلگ دور چلی گئیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہتی تھیں کہ جب میں تنہائی میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جب میں لوگوں کے درمیان ہوتی تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی جانتی تھیں کہ لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں گے، اور ایک ایسی عورت جو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف تھی اور شب بیدار و عبادت گزار تھی، اس نے کیسے بچہ پیدا کر لیا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اسی خیال کے تحت یہ کہا کہ کاش میں مر گئی ہوتی یا بالکل پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے اس کلام سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جب فتنے سر اٹھائیں تو اس وقت موت کی آرزو کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عورتوں کو زچگی کی حالت میں تر کھجوریں کھلایا کرو، اور اگر تر میسر نہ ہوئیں تو پھر خشک کھجوریں کھلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا درخت عزت والا نہیں ہے، اور اس ہی درخت کے نیچے حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیٹھی تھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب قوم میں واپس لوٹ کر گئیں تو قوم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی گود میں بچہ دیکھا اور کہنے لگے کہ اے مریم سلام اللہ علیہ، تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام ہارون تھا، اور وہ دین و بھلائی کے کاموں میں پہل کرنے میں مشہور تھا۔ قوم کے اعتراضات کے جواب میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس انہیں جواب دینے کے لیے کوئی بات نہ تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کا بھروسہ اور کامل یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اسی بھروسہ پہ آپ سلام اللہ علیہ نے بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پوچھ لو، یہ تمہارے سوالوں کے جواب دے گا۔ جاہل اور بدبخت کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیا پوچھیں جبکہ یہ ابھی بات بھی نہیں کر سکتا، تم جواب دینے کے بجائے عذر پیش کر رہی ہو۔ جب ایک چھوٹا بچہ جو گہوارے میں ہے اور دودھ پیتا ہے، جسے کسی بات کا علم نہیں، وہ ہمیں ان سوالوں کے جواب کیسے دے سکتا ہے؟ تم اس بچے پر ساری بات ڈال کر ہماری بات کو ٹال رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ تہمت لگانے والے حد سے بڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام گہوارے میں بول اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب سے نوازا اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک کیا اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی،
جب تک زندہ رہوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ وہ پہلا کلام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات آپ علیہ السلام کی زبان سے جاری فرمائی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بندگی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پہلے ہی کلام سے ان بدبختوں کی باطل قولوں کی نفی کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو اس دلیل سے رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، اس کی بندگی کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام اس وقت کا ہے جب آپ علیہ السلام پنگھوڑے میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، اور عبادت کے لائق وہی ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب کفار کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جب وہ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف آراء رکھنے لگے، اور یہ تمام آراء ان کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی ہوتی رہیں، اور ہر ایک گروہ نے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ یہود کہنے لگے کہ یہ ایک زانیہ کے بیٹے ہیں، اور وہ اپنے کفر پر قائم رہے۔ ایک گروہ کفار کا ان سے بھی آگے نکل گیا اور کہنے لگا یہ تو خدا ہیں۔ ایک گروہ نے کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کی جانب سے کتاب لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمایت سے یہی گروہ کامیاب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت الحم میں ہوئی۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو مشرق و مغرب کے تمام بت اوندھے گر پڑے۔ شیاطین حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابلیس نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور انہیں بتایا کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ اپنی ماں کی گود میں ہیں، فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی رات ایک بہت بڑا ستارہ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر ایران کے بادشاہ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کاہنوں کو بلایا اور اس ستارے کے متعلق دریافت کیا۔ کاہنوں نے بتایا کہ اس وقت ملک شام میں کوئی عظیم بچہ پیدا ہوا ہے، جس پر بادشاہ نے قاصدوں کے ہاتھ سونا، خوشبو اور لوبان بطور تحفہ بھیجے۔ جب قاصد ملک شام پہنچے تو شام کے بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کس وقت پیدا ہوا ہے۔ قاصدوں نے بتایا تو وہی دن اور وہی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا، اور آپ علیہ السلام نے چونکہ پنگھوڑے میں گفتگو کی تھی اسی لیے لوگ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے۔ بادشاہ نے ان قاصدوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب بھیجا اور ساتھ ہی ایک اور شخص کو بھی روانہ کیا تاکہ وہ اس بچے کو پہچان آئے، اور ملک شام کا یہ بادشاہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب قاصد تحائف لے کر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور تحائف دینے کے بعد لوٹنے لگے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ ملک شام کا بادشاہ اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ان قاصدوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو لیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ مصر میں 12 سال تک قیام پذیر رہیں، اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار معجزات رونما ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی کم سن ہی تھے کہ معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جس کسان کے گھر میں قیام پذیر تھے، اس کے گھر کا مال چوری ہو گیا، حالانکہ اس کے گھر میں فقراء اور مساکین کے علاوہ کوئی نہ ٹھہرتا تھا۔ جب چور کے متعلق کچھ نہ پتہ چل سکا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یہ بات بڑی شاق گزری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب والدہ اور گھر والوں کی پریشانی دیکھی تو ایک اندھے شخص اور ایک بیٹھے ہوئے شخص کو بلایا۔ یہ دونوں الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھے شخص سے کہا کہ وہ اس دوسرے شخص کو اٹھائے۔ اندھے شخص نے کہا کہ اس میں ہمت نہیں کہ وہ اسے اٹھا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں، تیری طاقت کو کیا ہوا؟ جس طرح تو نے گھر سے مال چرایا ہے اسی طرح تو اسے بھی اٹھا لے۔ اندھے نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو اس کے پاس انکار کا کوئی جواز باقی نہ رہا، اور دونوں شخص مان گئے کہ مال انہوں نے ہی چرایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد لوگوں کی نظروں میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور کم سنی میں معجزہ اس کسان کے گھر میں یوں پیش آیا کہ کسان کے بیٹے نے اپنی اولاد کی رسم طہارت کی اور لوگوں کو دعوت دی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو اس دور کے رواج کے مطابق شراب پیش کی جانی تھی۔ جب شراب کے مٹکے دیکھے گئے تو ان میں شراب موجود نہ تھی۔ کسان کے بیٹے کے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی پریشانی دیکھی تو ان مٹکوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان مٹکوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ تمام مٹکے عمدہ شراب سے بھر گئے اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد ان کے مزید قائل ہو گئے۔ ان لوگوں نے معلوم تھا کہ ڈھیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کو لے کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئیں۔ واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 برس ہوئی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے انہیں ایک درس گاہ میں حصول علم کے لیے داخل کروا دی۔ آپ علیہ السلام جو کچھ بھی پڑھتے وہ فوراً یاد ہو جاتا تھا۔ ایک دن استاد نے آپ علیہ السلام کو ابو جات پڑھایا۔ آپ علیہ السلام نے استاد سے دریافت کیا
کہ یہ ابو جات کیا ہے؟ استاد نے کہا کہ وہ خود نہیں جانتا کہ ابو جات کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مجھے وہ پڑھا رہے ہیں جس کے متعلق آپ خود بھی نہیں جانتے؟ استاد نے کہا کہ پھر تم ہی مجھے پڑھا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مسند سے الگ ہو جائیے۔ استاد مسند سے اٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسند پر بیٹھے اور فرمایا کہ اب مجھ سے سوال کرو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ استاد نے کہا کہ ابو جات کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الف سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، با سے مراد اللہ کی شان قدرت ہے، اور جیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے۔ استاد نے جب یہ جواب سنے تو نہایت حیران ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ابو جات کی وضاحت بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ان سے فرماتے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا چیز تیار کر رکھی ہے؟ جب وہ بچہ کہتا کہ بتائیں تو آپ علیہ السلام بتا دیتے کہ فلاں چیز تمہاری ماں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جب بچے اپنی ماں کے پاس جاتے تو کہتے کہ آپ نے فلاں چیز ہمارے لیے بنائی ہے، وہ ہمیں کھانے کو دیں۔ ماں پوچھتی کہ کون سی چیز؟ بچے بتا دیتے۔ جب یہ بات عام ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے رہے تو وہ انہیں خراب کر دے گا، چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گھر سے باہر آئے کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں تو کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان بچوں کا شور ان کے گھروں میں سنا۔ جب آپ علیہ السلام نے دریافت کیا تو کہا گیا کہ یہ تو بندر اور خنزیر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ الہی ایسا کر دے، چنانچہ وہ سب بچے بندر اور خنزیر بن گئے۔ واللہ عالم۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 13 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر سے واپس ایلیا جانے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خالہ زاد بھائی حضرت یوسف بن یعقوب ان کے پاس آئے اور دونوں ماں بیٹا کو گدھے پر سوار کر کے ایلیا کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے نزول تک ایلیا شہر میں ہی مقیم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات کا بھی علم عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو شفا دیتے اور ان غیبی چیزوں کو بھی بیان کرتے جو لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتی۔ لوگ آپ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دعوت حق دی تو آپ علیہ السلام کی شہرت ہر جانب پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد خاتم الانبیاء آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ جب وہ انہیں پائیں تو بغیر کسی عذر کے ان کی اطاعت کریں، اور یہ ان کی جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دعوت حق دی تو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور بیشتر اپنے کفر پر قائم رہے۔ ایمان لانے والوں میں انطاکیہ کے لوگ شامل تھے، جیسا کہ بیشتر مفسرین و مورخین نے بیان کیا۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ انطاکیہ کی جانب 3 آدمی بھیجے گئے جن میں ایک شمون تھا۔ اہل انطاکیہ نے دعوت حق کو قبول کیا اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ یہودیوں کی ایک کثیر تعداد اپنے کفر اور باطل عقائد پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غالب کیا اور انہیں فتح عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس استعمال کرتے تھے اور درختوں کے پتے آپ علیہ السلام کی خوراک تھی۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ سفر میں رہتے تھے اور جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ ہی کوئی مال و متاع تھا جسے کل کے لیے روکے رکھتے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سوت کاتا کرتی تھیں جس سے وہ اپنے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوراک کا کچھ انتظام کرتی۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کا تکیہ رکھے سو رہے تھے کہ شیطان آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو دنیا سے کچھ مطلب نہیں ہے؟ یہ پتھر بھی دنیا کا مال ہے، پھر اسے سر کے نیچے کیوں رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ پتھر شیطان کو کھینچ مارا اور فرمایا کہ یہ دنیا بھی تجھے مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہو تاکہ لوگ تمہیں پہچان کر ایذا نہ پہنچائیں۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تیرا نکاح 1000 حوروں سے کروں گا اور تیرا ولیمہ 400 سال تک ہوگا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام جس گھر میں تشریف لے گئے اس میں 12 آدمی رہتے تھے جن میں سے کچھ آپ علیہ السلام کے حواری تھے۔ آپ علیہ السلام ایک چشمے سے نہا کر آئے تھے اور ان لوگوں کے پاس پہنچے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میں سے ایک شخص کو میرا ہم شکل بنا دیا جائے گا اور وہ سولی پر چڑھایا جائے گا، ایسا شخص جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نوجوان اٹھا اور عرض کی کہ میں یہ بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی بات دہرائی اور وہی نوجوان اٹھا اور کہا کہ میں یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی وہی شخص ہو۔
پھر اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی جانب تشریف لے گئے۔ یہودی آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو صلیب پر لٹکا دیا۔ ان 12 لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے اور وہ ہمارے درمیان اس وقت تک موجود رہے جب تک انہوں نے چاہا، اور جب انہوں نے چاہا وہ لوٹ گئے۔ یہ گروہ یعقوبی کہلاتا ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور جب تک چاہا دنیا میں رہے، اور جب خدا نے چاہا انہیں واپس بلا لیا۔ یہ گروہ نستوری کہلاتا ہے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ وہ نہ ہی خدا تھے اور نہ ہی خدا کے بیٹے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ایک عرصہ تک ہمارے درمیان قیام پذیر رہنے کے بعد اللہ کے حکم سے آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہ گروہ مومنین کا ہے، اور مذکورہ دونوں گروہ ان مومنین پر حاوی آ گئے اور حق لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ ان کی موت کو مؤخر کر دیا جائے تاکہ نبوت کا پیغام کمال کو پہنچ جائے اور لوگوں کی کثیر تعداد دین حق کو قبول کر لے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو سولے پر لٹکے ہوئے شخص کے متعلق گمان تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے 7 دن گزرنے کے بعد بادشاہ کے اہل خانہ سے کہا کہ اب تو اسے سولی سے اتار دو، چنانچہ اسے سولی سے اتار دیا گیا اور بادشاہ نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ میرے ساتھ مسیح کی علیہ السلام کی قبر پر چلو۔ پھر دونوں عورتیں چل پڑیں اور اس قبر پر پہنچ گئیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کیا آپ پردہ نہیں کریں گی؟ انہوں نے کہا کہ میں کس سے پردہ کروں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو قبر کے پاس کھڑا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سمجھ گئیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آپ کو جبرائیل علیہ السلام سے ملے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے ام یحییٰ علیہ السلام تم یہیں رکو۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ قبر کے پاس گئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے مریم سلام اللہ علیہ کہاں جاتی ہیں؟ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بیٹے کی قبر پر آئی ہوں اور اسے سلام کرنے جا رہی ہوں اور اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے مریم علیہ السلام یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور انہیں مکاروں کے مکر سے محفوظ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو سولی پر لٹکایا گیا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے گھر والے اسے تلاش نہیں کر پائے اور وہ جانتے نہیں کہ اسے تو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ وہ رو رہے ہیں اور آپ علیہ السلام فلاں دن تشریف لائیں گے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ملاقات فلاں جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ راوی بتاتے ہیں کہ پھر آپ سلام اللہ علیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب گئیں اور انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بتایا جو وہاں سے جا چکے تھے۔ پھر انہیں جنگل کے بارے میں بھی بتایا۔ جب وہ دن آیا تو آپ سلام اللہ علیہ اس جنگل میں پہنچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آپ سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو تیزی سے والدہ کی جانب بڑھے، والدہ سے ملے اور سر کا بوسہ لیا۔ پہلے کی طرح انہیں دعائیں دینے لگے اور بتایا کہ اے ماں قوم مجھے قتل نہ کر سکی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا اور آپ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کا حکم دیا۔ عنقریب آپ سلام اللہ علیہ کا وصال ہونے والا ہے، لہٰذا صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی رہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ سے دوبارہ نہیں ملے اور آپ سلام اللہ علیہ وصال فرما گئیں۔ راوی بتاتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ علیہ السلام کے بعد 5 سال تک زندہ رہیں اور جب وہ فوت ہوئیں تو ان کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آسمانوں پر اٹھایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اہل جنت کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جتنی ہوگی۔ مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام علامتی بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے اور امتیں کئی ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک باقی لوگوں کی نسبت زیادہ نزدیک ہوں اور ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ وہ دوبارہ آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ ان کا قد درمیانہ ہے، ان کا چہرہ سرخ و سفید اور بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے اور وہ 2 چھڑیوں کے درمیان ہوں گے اور وہ آ کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے اور تمام گروہوں کو مٹا دیں گے، اور ان کے زمانے میں ہر گروہ ختم ہو جائے گا ماں سوائے دین اسلام کے پیروکاروں کے۔ ان کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرے گا اور زمین میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ شیر اور اونٹ ایک ہی جگہ پر چریں گے، چیتے اور گائیں ایک ساتھ چریں گے، بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی جگہ چریں گے، بچے اور غلام سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے۔ پھر جتنا عرصہ اللہ کو منظور ہوا وہ ٹھہریں گے اور پھر ان کا وصال ہوگا اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کریں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال لوگوں کے درمیان رہیں گے اور پھر ان کا وصال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔